چیئرمین پی ٹی اے سمیت تمام بڑی قیادت کو گرفتار کر لیا اور پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کر لیا اور گیٹ سے پارلیمنٹ کے گیٹ سے گرفتار کر لیا، تو اس سے ماحول اور خراب ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دونوں طرف سے اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر اتنے دیر بعد ہمیں جلسے کی اجازت ملی ہے تو ہم ہر قدم جو ہے نا وہ پھونک پھونک کر رکھیں اور انتظامیہ کو کوئی ایسی کسی بات کا موقع نہ دیں کہ وہ ہمیں کوئی ایکشن لے یا مطلب ایکشن لینے پر مجبور ہو جائے کہ ہمیں پھر وہ مطلب پکڑ دکڑ شروع ہو جائے۔ تو یہ ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن وہ جذباتی ہیں تھوڑے سے، وہ جذبات میں آ کر جب اتنے جذبات ان لوگوں کا ہجوم دیکھا، جذبات دیکھے، تو عالمین صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی سے مذاکرات چل رہے تھے یا ہو رہے تھے وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھوڑی سی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے بعد کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے ورکرز کو اور جو جذباتی لوگ ہیں کہ جو کہتے تھے جی قیادت کمزور ہے، بزدل ہے، وہ جی بک گئی ہے، جی دونوں طرف کھیل رہی ہے، فلان ہے، ٹمکان ہے، ان کو یہ تو پتہ چل گیا تھا ہوگا کہ یہ قیادت بڑے آرام سے کھیل رہی تھی کہ کوئی حکومت کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ یہ کہیں گے جی پی ٹی آئی نے غیر قانونی کام کر دیا ہے، یا اگر کوئی بہت ایسا کام کر دیں غلط کہ جس سے وہ پھر وہ کہیں جی یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ دیکھیں جی تخریب کاری کرتی ہے، یہ جی انتشار پسند جماعت ہے۔ اس لیبل کو ہٹانے کے لیے انہوں نے بہت عقل مندی سے کام کیا اور عدالتوں سے رجوع کیا اور قانونی راستہ، وکیل ہیں وہ برسٹر گور صاحب اور جتنی قیادت بھی ہے زیادہ وہ قانون کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، نزاکتوں کو جانتے ہیں۔ تو اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جی پی ٹی اے نے گرفتار کر لیا علیمین گنڈاپور صاحب کو بھی، اور ان کو بھی کہا کہ جی آپ یہ اپنا معذرت کریں اس پہ جو آپ نے کیا ہے، تو معافی مانگیں۔ تو انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہے، پھر ان کو چھوڑ بھی دیا 8-10 گھنٹے بعد۔ تو اب وہ لایا اپنی، انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا، اسمبلی کا بھی اجلاس بلا دیا ہے، وہ اب دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو اگر وہ پھر اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ واپس نہ کیا 8 فروری والا تو ہم تحریک چلائیں گے، اور اگر کوئی آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی عدلیہ کے حوالے سے تو ہم پھر بھی تحریک چلائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آئین اور قانون کی بحالی کے لیے تحریک چلائیں گے۔ تو اب آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے رہا، ملک کے حالات خراب ہیں، پہلے ہی خراب تھے، اب یہ جلسہ کرنے سے جو اقدامات ہوئے ہیں دونوں طرف سے، وہ اقدامات جو ہیں وہ اور غیر یقینی صورتحال ہو گئی ہے اور انریسٹ ہو گیا ہے۔ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اب حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے ورنہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، کہ جو کرتا ہے مطلب ایک انریسٹ اس کو پکڑو دکڑو اندر کرو ڈنڈے مارو، اچھا یہ کرتے ہیں۔ اتنے ہی وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ احتجاج کریں گے، اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، اور یہ مطلب ہے کہ ہماری جان بھی چلی جائے تو چلی جائے تو ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مقتدر حلقوں کو سوچنا چاہیے، بیچ میں آنا چاہیے، دونوں طرف یہ جو انتہا پسندی کی طرف جو جا رہے ہیں، جو سختیاں ہیں، جتنی سختی کریں گے اتنا وہ انریسٹ اور بڑھے گا۔ وہ انریسٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حکومت کی نیت جو ہے وہ بھی نیک ہے، کوئی خراب نہیں ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ یار ہمارا حال کوئی نہیں ہے، برے حالات ہیں، پیسہ پاس نہیں ہے، آئی ایم ایف مان رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ استحکام لائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دبانے سے استحکام آ جائے گا، ٹھیک ہے، استحکام آ جائے گا، وہ نہیں آ رہا۔ وہ اصل وہ بات سمجھ نہیں رہے کہ وہ آئی ایم ایف یا دوسرے ملک وہ
کھلی مداخلت تو نہیں کر سکتے پاکستان میں کہ جی یہ کرو، جی یہ مینڈیٹ واپس کرو یا پی ٹی آئی کو حکومت دو، وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اشارے کنارے میں ہی کہنا ہے نا کہ جی آپ ریسٹ ختم کریں، یہ استحکام لائیں. تو یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ان کو دبا کے استحکام لے آئیں گے، تو دبا کے تو استحکام نہیں آتا. استحکام وہ اور جو چڑھیں گے وہ اور کریں گے. چلو اپنا سیری کٹا لیں گے لیکن کچھ کریں گے نا. تو اس طرح نہیں، یہ افہام و تفہیم سے بات ہونی چاہیے، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. مقتدر حلقوں کو، حکومت کو اور اپوزیشن کو، دونوں کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا چاہیے. جو صاحب اقتدار ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو زیادہ قربانی دینی چاہیے ملک کی خاطر، اور یہ اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا کے چلنا چاہیے. اس طرح تو خدا نخواستہ یہ ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے. تو ہماری اپیل ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ جہاں پہ اتنا صبر کیا وہ صبر کا مظاہرہ کریں. وہ صبر، حوصلہ، عزم، برداشت اور قانون کی عملداری، پاسداری، کوئی بھی ایسا موقع نہ دیں کہ ان کے اوپر یہ لیبل لگے کہ یہ انتشار پسند جماعت ہیں. وہ یہ بھی سوچیں کہ یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے، یہ ملک کا استحکام ہے، یہ ملک کی ترقی ہے، اگر ملک کی بحالی ہے تو یہ سب کچھ ہے. آپ کو بھی موقع مل جائے گا، جب بھی ملے گا آپ کو بھی موقع مل جائے گا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم ہی آ کے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو جو بھی ہے ٹھیک کر سکتا ہے جو کرے، اس کی مدد کرنی چاہیے. اصل تو مقصد ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا، ملک کی ترقی ہے نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے.